ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی برتری اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق مالک مربی اور پالنہار ہے۔ بعد کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ جس موضوع کی متعلق گفتگو ہوگی وہ موضوع ہے نماز کی اہمیت اور بے نمازی کا انجام۔ معزز مسلمان بھائیوں، ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے، مانتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو اس پر فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ اسلام کے دیگر ارکان پر آپ غور کریں گے تو ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ رمضان کا روزہ سال میں ایک مرتبہ رکھنا پڑتا ہے، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ادا کرنا ہے، حج پوری زندگی میں مستطیع طاقت رکھنے والے کے لیے ایک مرتبہ حج کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے، اور وہ بھی نماز کو آپ اپنے حساب سے نہیں پڑھ سکتے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری کی روایت کے مطابق نماز کو اس طریقے سے پڑھنا ہے جس طرح میرے اور آپ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھلایا ہے۔ اور نماز کو اپنے ٹائم سے نہیں آپ پڑھیں گے، بلکہ نماز کو نماز کے ٹائم پر آپ کو پڑھنا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر متعینہ ٹائم پر فکس ہے۔ نماز کا ایک ٹائم ہے، ایک شیڈول ہے، اور اس کو اس کے ٹائم ہی میں ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کاروبار کے لیے نکل گئے، صبح نکل گئے، رات میں آیا ساری نمازوں کو اکٹھا پڑھنا شروع کر دیں، نہیں۔ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹائم متعین کیا ہے، اس کی ٹائم ہی میں اس کو ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ گھر پر ہیں تو بھی نماز پڑھنا ضروری ہے، سفر پر نکل رہے ہیں تو بھی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نماز کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ تخفیف کر دیتا ہے۔ آپ سفر پر نکل رہے ہیں، پریشانی ہے تو روزہ چھوڑ دیں،
بعد میں اس کی قضا کر لیں، لیکن سفر پر ہیں تو نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہ اور بات ہے قصر کر لیں، ظہر عصر قصر کر لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن نماز پڑھنا، نماز امیر پر بھی فرض ہے، غریب پر بھی فرض ہے، جوان پر بھی فرض ہے، بوڑھے پر بھی فرض ہے، تندرست پر بھی فرض ہے، اور بیمار اور ضعیف کمزور پر بھی فرض ہے۔ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھو۔ ہوش ہے، دماغ ہے، عقل ٹھکانے پر ہے تو نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ نماز کی عظمت کا آپ کو اندازہ، اہمیت کا اندازہ اس وقت لگے گا آپ سکون سے ہیں، اطمینان سے ہیں تو بھی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر انسان حالت جنگ میں ہے، دشمنوں سے لڑائی چل رہی ہے، تیر و تلوار کی بارش ہو رہی ہے، دشمن آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، ایسی سچویشن ہے، ایسی حالت ہے، میرا اللہ فرماتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ میدان جنگ میں ہیں تو بھی نماز کو قائم کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے طریقہ تھوڑا بدل جائے گا۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ سکھلایا گیا کہ ایک ٹیم نماز پڑھے گی اور دوسری ٹیم دشمن کا مقابلہ کرے گی۔ جب یہ ٹیم نماز پڑھ لے گی تو یہ دشمن سے مقابلہ کرے گی اور دوسری ٹیم آ کر نماز پڑھے گی۔ ذرا سوچیں، دشمن سامنے کھڑا ہے، تیر و تلوار اور فوج آپ کو مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں نماز کا ٹائم آیا ہے تو پڑھنا ضروری ہے۔ ہم اور آپ اپنے من کے مطابق دل میں آیا پڑھا، دل میں آیا نہیں پڑھا، کبھی ٹائم پہ انسان پڑھتا ہے، کبھی ٹائم سے نکال کر پڑھتا ہے، مردہ کر کے کچھ لوگ نماز کو پڑھتے، یمیتون الصلاۃ ای یخرجون عن وقتها، مسند احمد کی روایت ہے۔ عصر کی نماز کو کتنے مسلمان ہیں جو مردہ کر کے پڑھتے ہیں؟ نبی نے فرمایا مردہ کا معنی یہ ہے انسان اس کو اس کے ٹائم سے نکال کر پڑھتا ہے۔ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ اور تحفہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی شکل میں دیا تھا، اور نماز ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ وہ سجدے میں جاتا ہے، نفل نماز پڑھ رہا سجدے میں ہے، اللہ سے جو باتیں کرنا چاہے گا سب سے زیادہ قریبی حالت میں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ سب سے زیادہ قریبی اللہ کا اس وقت ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ نزدیک اللہ کے لیے وہ اس وقت ہو جاتا ہے جب وہ سجدے میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا سجدے میں تم دعا کرو، سجدہ میں اپنی باتوں کو رکھو، اپنی پریشانیوں کو رکھو، اپنی دکھوں کو رکھو۔ یہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کے ذریعے بتلا رہا ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ قریب رہتا ہے۔ اور اللہ ایک جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے مسلمانوں نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز سے مدد ملتی ہے، نماز سے ہیلپ ملتی ہے، نماز سے بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری پریشانیاں کافور ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جماعت سے کٹ کر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے انسان کو 25 گنا یا 27 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ آدمی کوئی نماز کو اکیلے پڑھے 25 مرتبہ اس نماز کو پڑھے گا، 25 دن پڑھے گا، اور ایک ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے گا تو تب جا کر برابری ہوگی جب 25 دن وہ نماز پڑھے گا اکیلے بھی۔ نماز یہ مسلمانوں کو ملانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ رہا کوئی بندہ نماز۔ امیر بھی کھڑا ہے، غریب بھی کھڑا ہے، آقا بھی کھڑا ہے، غلام بھی کھڑا ہے، کندھے سے کندھے اور پیر سے پیر ملا کر ایک مسلمان دوسروں سے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل سے دل لگ جاتا ہے۔ یہ نماز کی کیفیت میں ہوتا ہے، نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ نماز
جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ آج بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا گیا کہ نماز پڑھتے ہی نہیں، جماعت کی بات تو دوسرے نمبر پر آتی۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نابینا صحابی، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا آدمی ہوں، میری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، آپ مجھے پرمیشن دے دیجئے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں گھر پر ہی نماز پڑھ لیا کروں۔ گھر پہ نماز اس لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے راستہ دکھلانے والا کوئی نہیں، مسجد تک لے جانے والا کوئی نہیں، میری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ ظاہر سی بات ہے، روڈ اور سڑک جب خراب ہو یا بہت ساری دقتیں ہوں تو موذی جانوروں کا ڈر رہتا ہے، اور ایک نابینا آدمی کہیں بھی گر سکتا ہے، کہیں بھی ٹکرا سکتا ہے، کہیں بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں مانگی، نماز نہ پڑھنے کی اجازت نہ مانگی، بلکہ اجازت مانگی کہ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پرمیشن دیجئے، آپ اجازت دیجئے، آپ کی اجازت کا میں طلبگار ہوں، میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں، نابینا آدمی ہوں، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، مجھے مسجد تک لے جانے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا ٹھیک ہے تم گھر پہ نماز پڑھ لیا کرو، لیکن جب جانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ہل تسمع النداء، عبداللہ بن ام مکتوم مجھے یہ بتلاؤ کیا تم اذان سنتے ہو، کیا اذان تمہارے کانوں سے ٹکراتی ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان سنتا ہوں۔ کہا تب تم کو آنا ہی پڑے گا، فاجب، تب تم کو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا آنا ہی پڑے گا، یہ تمہاری مجبوری جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی، یہ مجبوری گرچہ ہے لیکن ایسی صورت میں تم کو مسجد میں آنا پڑے گا۔ اندازہ لگائیں جن کی آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، جو چل پھر سکتے ہیں، پیر سے معذور بھی نہیں ہیں، آنکھوں سے دکھائی بھی دے رہا ہے، تندرست ہیں، 2-2 کلومیٹر 4-4 کلومیٹر نوکری کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور تجارت کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن مسجد میں آنے میں انہیں دقت و پرابلم ہوتی ہیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم کے اس قصے سے ذرا عبرت پکڑیں کہ نبی نے ان کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اور آپ کہتے ہو نماز نہ پڑھنے کی اجازت دے دی جائے، نماز کو چھوڑنے کی اجازت دے دی جائے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پیاری جگہ مسجد کو قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلادی الاللہ مساجدها وابغض البلادی الاللہ اسواقها، سب سے پیاری جگہیں، سب سے محبوب جگہیں جن کو اللہ لائک کرتا ہے، جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، انہیں اللہ پسند کرتا ہے، اور سب سے مبغوض جگہ، نفرت والی جگہ، ناپسندیدہ جگہ اللہ کی نگاہ میں کوئی ہے تو مارکیٹس ہیں، بازار، وہاں آدمی مارکیٹ میں برائی ہوتی ہے، بازار ہوٹل میں کیا ہوتا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی کی چغلی کر رہا ہے، تجارت کر رہے ہیں لوگ تو اسلامی طریقے سے نہیں کر رہے ہیں، کہیں سود کا معاملہ چل رہا ہے، کہیں رشوت کا معاملہ چل رہا ہے، کہیں کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، کوئی سامان میں ملاوٹ کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، کوئی خیانت کر رہا ہے، کوئی آنکھوں کو غلط استعمال کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مسجد میں آدمی ہے تو اس سے یہی امید ہے کہ سب سے محفوظ جگہ پر وہ یہاں پر فائدہ ہی فائدہ پائے۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم سے ذرا عبرت پکڑیے۔ اور میں آپ کو بتلا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارادہ فرمایا، ارادہ یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں مصلی پر کسی کو امام بنا دوں اور جاؤں ان گھروں میں آگ لگا دوں جہاں اذان کی آواز تو جاتی ہے لیکن لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے گھروں میں آگ کیوں نہیں لگایا، اس کی وجہ بھی بتلایا کہ اس گھر میں بچے ہوتے ہیں، اس گھر میں خواتین ہوتی ہیں، ان کی کیا غلطی ہے، بچوں کی کیا غلطی ہے؟
اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں آگ نہیں لگایا، ورنہ ارادہ کر لیا تھا۔ رحمت للعالمین، جو پوری دنیا کے لیے رحمت، انسان تو انسان، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، کیڑوں مکوڑوں کے لیے، جانی دشمنوں کے لیے جو رحمت بن کر آیا ہو، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ نبی ارادہ کر رہا ہو، یہ سوچ رہا ہو کہ ایسے گھروں پر آگ لگا دوں، ایسے گھروں کو جلا دوں جس گھر والے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اس سے ذرا اندازہ لگائیں کہ نماز کا کتنا مقام ہے، نماز کی کتنی اہمیت ہے، اور مسجد سے جڑنا کتنا ضروری ہے۔ مسجد سے کٹنے والے ذرا اس بات سے کا اندازہ لگائیں۔ معزز مسلمان بھائیوں، نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت یہ تو بارہا آپ سنتے ہیں کہ نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ آج ایک انسان حج کر کے آئے تو اگر کوئی غلطی کر لے تو کہتے ہیں حج کر لیا، غلطی پھر کر رہا ہے۔ معزز مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ تو نماز کے بارے میں یہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بے شک نماز برائی سے، فحش کاموں سے، منکرات سے روکتی ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے، گناہ چھوڑنا پڑے گا، غلطی چھوڑنی پڑے گی، زناکاری، بدکاری، فحاشی اور جرائم اور کرائم کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ نماز سبق دیتی ہے کہ نمازی آدمی گنہگار نہیں ہوگا، نمازی آدمی زناکار نہیں ہوگا، نمازی آدمی بے ایمانی کرنے والا نہیں ہوگا، نمازی آدمی ناپ تول میں کمی کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن جب نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے مسائل تو کریٹ ہوں گے ہی، مسائل تو پیدا ہوں گے۔ آدمی کیا ہے، حرام کمائی کی فکر کرے گا، حرام کے بارے میں سوچے گا اور برائی کو دیکھے گا، برائی کو کرے گا۔ نماز پڑھیں، نبی اور اللہ کے فرمان کی روشنی میں اگر ہم غور کریں تو جرائم اور کرائم کم ہو جائیں گے، اور یہ جو دنیا جرائم اور کرائم کو جیسے کرا رہی ہے، چاروں طرف پاپ ہی پاپ، گناہ ہی گناہ ہو رہا ہے، اور ہر ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے، برائیاں عام ہیں، مصیبتیں عام ہیں، تکلیفیں عام ہیں، یہ سب جرائم اور کرائم کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں بند ہو جائیں گی، لیکن نماز پڑھنا پڑے گا، نماز پڑھنا پڑے گا۔ تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ جس کو پسند کرتا اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ میں آپ کو بتلاؤں، نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے جس عبادت کو اللہ تعالیٰ لائک کرتا، پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کے راوی فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئسچن کیا، سوال کیا، پوچھا ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے کون سی چیز ایسی ہے، کون سا عمل ایسا ہے جس عمل کو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کا محبوب عمل کون سا ہے، کون سا وہ عمل ہے جسے اللہ لائک کرتا ہے، پسند کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے متعینہ ٹائم پر، اس کے فکس ٹائم پر پڑھنا، اپنی غرض کے لیے نماز کو ادھر ادھر نہ کرنا، بلکہ نماز کا جو ٹائم ہے اسی ٹائم پر پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو بہت پسند کرتا ہے۔ قلت ثم ای، پھر میں نے سوال کیا کون سا عمل زیادہ پسند ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر میں نے پوچھا تو کہا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جہاد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ تو اس حدیث میں آپ غور کریں تو اللہ کو زیادہ عمل کون پسند ہے؟ نماز۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، ایک حدیث میں فرماتے ہیں حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے دو چیزیں دنیا کی زیادہ محبوب ہیں، عورت اور دوسری خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔
اگر آدمی نماز پڑھے گا تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے کا کام کر رہا ہے۔ نبی کا نام لینے والے، نبی کے نام پر مر مٹنے کا دعویٰ کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے نماز ہی نہ پڑھیں، نماز سے غائب ہو جائیں، نبی کی ٹھنڈک پہنچانے والی چیز ہی کو نہ ادا کریں، تو یہ دعوے داری ہم کہیں گے یہ فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے، اور یہ کھوکھلا دعویٰ ہے جس کے لیے پروف کی ضرورت ہے، اور آپ کے پاس کوئی پروف نہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا جو چیز مجھے زیادہ پسند ہے وہ نماز ہے۔ ہم اور آپ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ معزز مسلمان بھائیوں، آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ نماز نہ پڑھنا بہت بڑا جرم، کبیرہ گناہ، اور صحابہ کرام اس کو کفر سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ نبی کے صحابہ نماز کے علاوہ دوسرے عمل کے چھوڑنے کو کفر سمجھتے نہیں تھے، یعنی ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات تھی کہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے کفر کر رہا ہے۔ آج ہم نے نماز کو بہت ہلکا سمجھ لیا، اس کو ایک معمولی عبادت سمجھ کر اس کو چھوڑ دیا۔ یہ بات کیسے آپ بھول جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، غزوہ خندق کا موقع ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ٹائم سے بے ٹائم ہو گئی، ٹائم سے بے ٹائم ہو گئی، عصر کی نماز مغرب کے ٹائم تک پہنچ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کر دیا۔ کیا کہا؟ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلون عن صلاۃ الوسطی، اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں میں آگ بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کافروں کے قبروں میں آگ بھر دے جن لوگوں نے ہمیں عصر کی نماز سے مشغول رکھا یہاں تک کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا۔ نماز کا ٹائم نکل کیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں فرشتہ کہتا ہے پیس دیا جائے کیا ان کو، طائف والوں کو؟ نبی نے کہا نہیں نہ پیسا جائے، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ضرور نکالے گی جو توحید کے قائل ہوگی۔ نبی نے معاف فرما دیا، قتل کرنے کے ارادے سے لوگ آئے، نبی نے معاف فرما دیا، لیکن نماز ٹائم سے ہٹ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ اس کے لیے سبب بنے تھے ان کے لیے بددعا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دے، ایسے لوگوں کی قبروں میں آگ بھر دے جو مجھے صلاۃ عصر سے غافل کرتے ہیں۔ آپ بے نمازی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے؟ نبی فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا اس کے اعمال ضائع و برباد ہو گئے۔ ایک نماز کے بارے میں نبی کا یہ حکم ہے کہ نماز عصر کوئی انسان چھوڑ دے تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ہفتہ دن آپ غائب رہ جائیں، جمعہ کے دن آئیں اور وہ بھی اذان کے بعد آئیں، پھر جمعہ کے بعد ایک ہفتہ تک آپ ریسٹ لے لیں اور یہ سوچیں کہ ہمارے تمام نیکیاں ایسے محفوظ رہیں گی۔ معاف کیجئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ طبرانی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فإن صلحت صلح سائر عمله، اگر نماز درست ہے تو تمام اعمال درست ہوں گے، اگر نماز میں گڑبڑی ہے، نماز میں خرابی ہے، نماز نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے، نبی کے اسوے سے ہٹ کر ہے، نماز میں فساد ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد حبط عملہ، اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کی کوئی نیکی کام آنے والی ہے ہی نہیں۔ جب نماز نہیں تو کچھ نہیں۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں تمام اعمال ڈیپینڈ ہے نماز پر۔ نماز پڑھنے والا دیگر کام کو اچھی طریقے سے کرے گا، جب نماز ہی میں کمی اور کوتاہی ہے تو دیگر چیزیں وہ کیا کرے گا؟ یہ وجہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
اپنے حکمرانوں کو لکھا کرتے تھے نماز نہ چھوڑنا. جو آدمی نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کیا حصہ رہ جائے گا؟ جو نماز کو اللہ کے حق کو ضائع کر دے اور دوسرے کے حق حقوق کی حفاظت کیسے کرے گا؟ تو نماز یہ سمجھ لیجئے کہ معیار ہے، مسلمانوں کے لیے معیار ہے نماز. اگر مسلمان نماز پڑھتے ہیں سمجھ لیجئے کہ ان کے اعمال درست ہوں گے. لیکن ایک بات یہ بتلا دوں، کسی آدمی کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم کافر ہو گئے. لیکن جتنی بھی حدیثیں، جتنی بھی قرآنی آیات آتی ہیں، سب کا یہی مفہوم نکلتا ہے کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، نماز کو چھوڑنے والا مشرک ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہو جو نماز نہ پڑھے اس کا کیا حکم ہے؟ نماز میں سستی کرنے والا جہنم میں جائے گا. آپ پڑھیں سورہ ماؤن، اس کی تفصیل، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. اللہ فرماتا ہے ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے. آپ پوچھتے ہو بے نمازی کا حکم کیا ہے؟ بے نمازی کا انجام کیا ہے؟ بے نمازی کہاں جائے گا؟ میرا اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے، جہنم ہے. دونوں مفہوم ہے، بربادی بھی مفہوم آتا ہے اور جہنم بھی مفہوم آتا ہے. ان نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی تباہی بربادی جہنم ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں. جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں. سستی کا معنی آپ جانتے ہیں، کبھی دل میں آیا تو نماز پڑھ لیا، کبھی دل میں آیا تو نماز نہیں پڑھا، کبھی ظہر کی پڑھا عصر کی چھوڑ دیا، مغرب کی پڑھا عشاء کی چھوڑ دیا، یا کنٹینیو ہی چھوڑ دیا، یا کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا. یہ سب سستی میں آتا ہے. اور سستی میں یہ بھی آتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو جائے اور آپ اپنے کام میں بزی رہیں، کام کو نہ چھوڑیں، دکان نہ چھوڑیں، آپ نیند کو قربان نہ کریں اور آپ وہیں پڑھیں، نماز کا ٹائم نکل جائے. یہ بھی سستی کی ایک قسم ہے. بہت سارے مسلمان نماز خاص طور سے عصر کے سلسلے میں غفلت برتتے ہیں، نماز کو اس کے ٹائم سے نکال کر پڑھتے ہیں. تو سستی کرنے والے نمازیوں کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے، جہنم ہے. تو آپ ہی خود دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ سستی ہو جائے، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، اس کے لیے جب یہ حکم ہے جو پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا کیا حکم ہوگا؟ آپ مسلمانوں میں آپ کو بتلا دوں، منافقوں پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دو نماز بھاری ہوتی، دو نماز بھاری ہے، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز. اور نبی نے یہ بھی فرمایا اگر ان منافقوں کو، اللہ کے دشمنوں کو جو دو طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، ظاہر میں اسلام کو ظاہر کرتے ہیں لیکن اندر ہی سے اسلام کو ناپسند کرتے ہیں، یہ منافقوں کو اگر معلوم ہو جائے عشاء اور فجر کی نماز میں کیا رکھا ہے، گھٹنے کے بل چل کر آنا پڑے تو چل کر آئیں گے. یا اللہ کے دشمن منافق بھی عشاء اور فجر میں حاضر ہوں گے اگر معلوم ہو جائے عشاء اور فجر کی نماز کی کیا فضیلت ہے. یہ دو نماز ان پر بھاری. میں آپ سے پوچھوں، منافق ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء فجر بھی پڑھتے ہیں، لیکن عشاء فجر بھاری لگتا ہوں، ان کا من اتنا نہیں لگتا، اس میں ایکٹیو نہیں رہتے. ان کے لیے جب یہ حکم ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ جان لیں کہ عشاء اور فجر میں کیا رکھا، گھٹنے کے بل آئیں گے. ہم اور آپ تو بھیا 35 وقت میں 34 وقت غائب کر دیتے ہیں. عشاء فجر جب بھاری ہے ان کے لیے، ہمارے لیے ظہر بھی بھاری، عصر بھی بھاری، مغرب بھی بھاری. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ ہی انہیں دھوکہ دے رہا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. یہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی میں کھڑے ہوتے ہیں. یُرَاؤُنَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھلاتے ہیں. حاجی صاحب نے ہم کو دیکھا، متولی صاحب نے ہم کو دیکھا، مؤذن صاحب نے ہم کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ کا ذکر، اللہ کا چرچا، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے، بہت معمولی کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے آتے ہیں. اور وہ عشاء اور فجر بھاری ہے، بقیہ نماز پڑھتے ہیں اور دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. منافق بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں نماز پڑھا کرتے تھے کہ میرا بھی لسٹ میں نام لکھا رہے، مسلمانوں کی لسٹ میں، وہاں سے ہمارا نام کٹ نہ جائے. مسجد سے جس کا نام کٹ گیا، رجسٹر سے جس کا نام کٹ گیا، وہ مسلمان
سوچے اپنے بارے میں کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ معزز مسلمان بھائیوں، آپ کہتے ہیں کہ بے نمازی کا کیا حکم ہوگا؟ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جہنمی سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، قرآن مجید کی آیت، تم کو جہنم میں کون سی چیز کھینچ کر لائی؟ قالوا لم نک من المصلین، بے نمازی کہے گا، جہنم میں آنے کا پہلا ریزن بتلائے گا، پہلا سبب بتلائے گا، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہ پڑھنے والوں، قیامت کے دن یہی جملہ کہنے والے ہو کہ نماز نہیں پڑھتے اس لیے جہنم میں چلے آئے، نماز پڑھنا شروع کر دو، کیونکہ جہنمی سب سے پہلا جواب یہی دیں گے، لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین، ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم لایانی گفتگو کرتے تھے۔ ہماری نمازیں کیوں جاتی ہیں؟ لایانی گفتگو ہی میں چلے جاتی۔ آپ ہوٹل پر بیٹھے 1 گھنٹہ چل جائے گا، نماز کے لیے انتظار کرنا، نماز کے لیے آنا مشکل، آپ دکان بند کر کے ادھر ادھر چلے جائیں گے، سب کچھ گوارا ہے، لیکن نماز کے لیے آپ ٹائم نہیں نکالتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ بے نمازی کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم کے اندر جائے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، نیک لوگوں کے بعد کچھ ناخلف لوگ آئے۔ ناخلف لوگ کیا ہیں؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو برباد کر دیا، نماز پڑھائی نہیں۔ واتبعوا الشہوات، شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے۔ بے نمازی کیا کرتا ہے؟ شہوت کے پیچھے پڑتا ہے، اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ بے نمازی جو ہوتا ہے وہ اس کو دوسری جگہ لذت ملتی ہے، دوسری چیزوں میں مزہ آتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے ان کے بعد، اچھے لوگوں کے بعد برے لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، فسوف یلقون غیا، ان کا انجام یہ ہوگا، یہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ بے نمازیوں، نماز نہ پڑھنے والوں، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کہ آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہو، لیکن میرے رب کا کلام کہتا ہے نماز کو ضائع کرنے والا، نماز نہ پڑھنے والا، اس کا انجام جہنم ہوگا، وہ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ کہاں جاؤ گے بھاگ کر؟ ہم آپ کو ڈائریکٹ نہیں کہیں گے کہ آپ کافر ہوگے، آپ فیصلہ خود کیجئے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ یوم یکشف عن ساق، اس دن پڈلی اللہ کھولے گا، پڈلی کھولے گا، مارے خوشی کے نمازی لوگ سجدے میں چلے جائیں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جب بے نمازی اللہ کے لیے کی پڈلی جب کھلے گی، اب اس میں بھی بتا دیں اللہ کی پڈلی ہے، کیسی ہے، اس کے پیچھے نہیں جاتے، ہے مانتے ہیں، قرآن میں ہے اللہ کی پڈلی ہے۔ اللہ کی پڈلی کی کیفیت کیا ہے، اس کے پیچھے اہل سنت والجماعت نہیں جاتے، تو ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، بے نمازیوں کو، فلا یستطیعون، طاقت ہی نہیں رکھ سکتے، نماز پڑھنے جائیں گے پیٹھ ٹائٹ ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں ڈر رہی ہوں گی، ذلت طاری ہوگی، بدنامی طاری ہوگی۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود، اور جب ان کو اللہ کی جانب بلایا جاتا تھا، نماز کے لیے پکارا جاتا تھا کہ آؤ نماز پڑھو، تو نماز پڑھنے نہیں آتے تھے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود، اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، نماز کے لیے بلایا جاتا تو نہیں آتے تھے۔ تو بے نمازی کا انجام کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں، بے نمازی کا انجام یہی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، دنیا میں بھی رسوا ہوگا، اور آخرت میں تو ذلیل ہوگا ہی ہوگا۔ نماز کی سستی کرنے والا، نمازوں میں غفلت برتنے والا، جب اس کے لیے تباہی و بربادی کی بات کہی گئی ہے، تو جو ہفتہ ہفتہ، مہینہ مہینہ، سال سال رمضان ہی میں انٹری یا عید و بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا، فیصلہ آپ خود کیجئے۔ ہم اگر عرض کریں
کریں گے تو شکایت ہوگی. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. آپ کہتے ہیں مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے, ویران کیا جا رہا ہے, اور آپ خود مسجد کو آباد نہیں کر رہے ہیں. کیا نا, مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں نمازی بن نہ سکا. محلے میں مسجد ہے, علاقے میں مسجد ہے, پیسہ لگا دیا, محنت کر دیا, اچھا خاصا مسجد میں پیسہ لگا کر مسجد بنوا دیا, لیکن نماز پڑھنے کے لیے حضرت کے پاس ٹائم نہیں, نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتے. یہ کون سے مسلمان ہیں؟ اذان کس کے لیے ہوتی ہے؟ آپ کے لیے ہوتی ہے. اذان سے تو غیر مسلم جاگ جاتے ہیں, اور مسلمان ہی اذان سے کہتے ہیں نیند ہی نہیں کھل رہی ہے, ہم جاگ ہی نہیں پا رہے ہیں, ہم اٹھ ہی نہیں پا رہے ہیں. اور غیر اپلیکیشن دائر کرتا ہے کہ اذان سے ہمیں ڈسٹرب ہوتا ہے, اور اذان سے ہماری نیندیں کھل جاتی ہیں. اور ہمارے مسلمان کہیں کہ اذان سے ہماری نیند نہیں کھلی, مولانا صاحب ہم سو گئے تھے, ہم اٹھ نہیں پائے. یہ کیا بات ہے مسلمانوں؟ ہمارے اندر کمی ہے, اس کمی کو چھپانے کے لیے ادھر ادھر کے بہانے مت بناؤ. الارم لگا کر آپ اٹھ سکتے ہو. 6 بچے کو ٹیوشن پہ لے جانے کے لیے, اسکول پر لے جانے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہو, تیار ہو جاتے ہو, اور نماز کے لیے تیار ہونے میں آپ کہتے ہو آنکھ نہیں کھل رہی ہے. یہ کیا ہے؟ بیداری کی حالت میں آپ نماز نہیں پڑھتے ہو. تو جس میں نیند لگ گئی تو اس کا کیا, تو الگ حکم ہے اس کا. جب جاگتے ہو ظہر عصر مغرب جاگتے ہو, اسی میں نماز نہیں پڑھتے ہو, تو فجر کے بارے میں ہم آپ سے کیا بات کریں؟ معزز مسلمان بھائیو, کہنے کی تو باتیں بہت تھیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ مسلمان ہو, کلمہ پڑھتے ہو اللہ اس کے رسول کا. اسلام کی دوسری بنیاد نماز ہے, اس کو مت چھوڑو, اس کو مت ترک کرو. نماز ہی آپ کے لیے ذریعہ نجات ہے. نماز پڑھو گے تو مسلمان کامل ہو, نماز پڑھو گے. یہی فرق ہے مسلمان اور کافر کے درمیان, بقیہ اور کوئی فرق صحابہ کرام اس طرح کی نہیں ذکر کرتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں, اس کے مقام و مرتبے کو سمجھیں, اور عصر سے پابندی شروع کر دیں. عصر میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جانی چاہیے. 4-6 رہتے ہیں, اس سے زیادہ ہو جانا چاہیے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا العالمین کہنے سننے کے مطابق ہم تمام مسلمان بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. العالمین جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, ان کمیوں کوتاہیوں کو درگزر فرما. العالمین جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے. العالمین جن سے نمازوں میں سستی کاہلی ہوتی